میں نے کہا عربی ختم ہو گئی. الدوزخ الحلال. الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ دوزخ عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے. الدوزک کو کیا الحلال الدوزخ الحلال. الدوزخ کون سی زبان کا ورڈ ہے؟ میں ہنس رہا ہوں تمہارے اوپر. اے شوخ آپ جو شان پتی کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ شان پتی بھی کرنی نہیں آتی. کیا کروں اس کا؟ الدوزخ کون سی زبان کا ورڈ ہے؟ میں نے کہا ہے الدوزک الحلال الجنت الحرام. الدوزخ الدوزخ کون سی زبان کا ورڈ ہے یہ تو بتاؤ. الدوزخ. اچھا دو میں نے سادہ کہا دوزخ بھی نہیں, الدوزخ لگا دیا ہے. میں نے کہا ہے الدوزک الدوزک. الدوزخ کون سی زبان کا ورڈ ہے؟ بھائی عربی پلس ایرانین دونوں مکس ہے اس میں. عربی پلس ایرانی. بھائی یہی ہوتا ہے دوستو. آپ پوچھتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, کوئی عجیب و غریب مخلوق دکھایا کریں ہمیں. تو یہ دیکھ لو, یہ جٹ بھائی ہمارے پیارے بھائی ہیں, بڑے قیمتی بھائی ہیں, ان کو میوزیم میں رکھیں. وہ کہتا ہے جی دوزخ پرشین پلس عربک ہے. ویری گڈ. چلو میں تم سے ابھی پوچھتا ہوں, عربک میں منیمم ورڈ کی لمٹ کیا ہوتی ہے کسی کلمہ ہونے کی؟ منیمم. ارے بھائی میں کیا عربی تھوڑی ہوں. نکل گئی. 3 حرف ہوتے ہیں, 3 حرف. دوزخ میں کتنے ورڈ ہیں؟ دال, واو, زا, خا. اس لیے اس کو اب معرب بھی نہیں یوز کیا گیا بیسیکلی. تو میرا بھائی میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں, آپ کے دھوئیں نکل جائیں گے, چھوڑ دو. عربک کی طرف نہیں نہ بھائی ہو, ادھر اپنا نزلانہ آپ پھینکو. آپ سنسکرت سیکھ لو, وہی بڑی بات ہے آپ کے لیے. آپ وہ چھوڑ کے عربی سیکھنا شروع کر دیا. دو جک چھو جک. نہیں سنسکرت میں کتنے الفابیٹ ہوتے ہیں بتانا ذرا. مجھے کیا, میرا آپ کیا لینا بتاؤ. دینا, میرا کیا تو لینا میرا دینا. عربی سے کیا لینا دینا بھائی. ہاں تو پھر تو بول کیوں رہے ہو, وہی تو پوچھ رہا ہوں. کھجور کیوں لی ہاں ہے, تو یہی تو پوچھ رہا میں نے ہوں. تھوڑا بہت بول دیا تو کیا کوئی وہ آپ بتا دیے کیا. بولو تو نہیں بولو. مجھے آگے سے کہہ رہے تھے نا, ہاں بھائی میں نے کہا ختم ہو گیا ہے, جیب میں ڈال لو. تو شان پتی کہہ رہے تھے, میں نے بھی بولا غصہ کیوں کر کے بولو, مگر بولو تو ٹھیک ہے. مجھ سے پوچھ لو, میں بتا دیتا ہوں کیا بولا جاتا ہے. بولے میرے ساتھ بولیں. جی بولیں. جہنم حرام والجنت حلال. ہاں جہنم بولتے ہیں, عربی زبان میں بولتے ہیں دوزخ کو الجہنم. ہاں الجہلن الحلال چلو الجنت الحلال. اس کا بھی تم نے ٹکڑا کر دیا. جہلل جہنم. جٹ صاحب چٹ رہنے دو, ارے ٹھیک. تمہیں لکھ کے دے دوں گا, تم رہنے دو, تم رہنے چلو دو. ٹھیک ہے. میں آج کوشچن آنسر سیشن ہے نا, تو آپ آج ڈیفینڈ کرو گے خالی. ٹھیک ہے, اس دن میں نے کیا تھا, آج آپ کرنا. ٹھیک ہے. کس دن کیا تھا آپ نے؟ ٹھیک ہے بتاؤ. آپ نے کس دن کیا تھا؟ ارے آیا تھا میں اس دن, آپ بول رہے تھے کہ آپ اسلام پہ بات نہیں کرو گے, آپ بس مجھے کنوینس کرو گے سناتن پہ. آج آپ پیسہ کی نہیں لو تو گے, آپ آپ نے سیدھا سیدھا جواب. ہاں آپ نے کیا تھا, مجھے یاد کرنے دو 1 منٹ. کیا تھا میرے خیال سے, آئے تھے. ہاں ٹھیک ہو گیا. ہاں ضرور کرو اسلام پہ یار, کوئی ایسی بات نہیں. نہیں بیساکھی تو مسلمان, جٹ صاحب بیساکھی تو مسلمان کا کام ہے نا. صحیح بات ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اسلام میں جو ہے یہ اسپرچولیٹی کے لیے مطلب کہ کیا کیا چیز ہے اسلام میں اسپرچولیٹی کے لیے. زبردست. اسلام میں اس پہ نا اسپرچولیٹی ایک کیا ہے. ویڈیو, ہاں زبردست. اس پہ نا یہ اچھا کیا جاٹ, آپ نے یاد کروا دیا. میرا ارادہ تھا, میں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ ایک پروگرام کروں گا, یوگا ورسز اسلامک اسپرچولیٹی. ٹھیک ہے, تو میرا نہیں ارادہ نہیں تھا اس کے اوپر پروگرام کروں گا, اور یوگا کو ڈسکس کروں گا, اور اسلامک اسپرچولیٹی کو ڈسکس کروں گا. مگر میں بریفلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کافی عرصہ پہلے کنونس می ٹو بیکم ایکس مسلم والی جو سیریز میں نے کی تھی نا, اس میں ایک ساتھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سناتن دھرم جو ہے وہ آپ کو اسپرچولیٹی دیتا ہے. اسلام خشک ہے, ڈرائی ہے, اس میں اسپرچولیٹی نہیں ہے. اس میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا ہو سکتا ہے میں کلپ لگا بھی دوں اگر آپ کہیں گے تو, مگر ابھی بریفلی میں رکھ دیتا ہوں. اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو 2 طریقے سے بیان کیا گیا ہے, ایک دعا میں اور ایک دعا کی قبولیت میں. ربنا اعوذ باللہ من الشیطان, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم. یزکی کا مطلب ہوتا ہے وہ ان کے نفس کو, ان کی آتما کو پاک کرتا ہے. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر نہ صرف یہ کہ شریرک جو صفائیاں ہیں, ہائیجین ہے, اس کا خیال رکھا, بلکہ آتمک جو آپ کے اندر کی چیزیں ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھا. مثال کے طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز جس چیز سے ہوا ہے وہ تہجد سے ہوا ہے. تہجد کا کیا مطلب ہے؟
تہجد کا مطلب ہے، تکلف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے رات کے ایک خاص پہر میں اٹھنا اور کوشش کرنا آتم دھیان کے لیے، اپنے آپ کو خاص کرنا، اس کو تہجد بولتے ہیں۔ یہ 29ویں پارے کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دوسری وحی نازل ہوئی تھی، اس میں آتا تھا فتہجد بہ نافلۃ لک، ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے کما قال اللہ کہ تہجد پڑھنی ہے رات کے وقت، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ اور عبادت کا قیام کر، الا قلیلا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو رات کے گئے، یعنی رات گزر گئی، مثلا 2 ڈھائی 3 بجے ارلی مڈ نائٹ میں اٹھنا اور فوکس کرنا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کی انر انرجیز ہے نا، جس کو آپ کی ایسٹرل باڈی کہہ سکتے ہیں اسپرچول ٹرم کے مطابق، ہوتا یہ ہے کہ رات کے پہر میں سناٹا چھا جانے کی وجہ سے، شور شرابہ ختم ہو جانے کی وجہ سے، لوگوں کے سو جانے کی وجہ سے اور سورج کے ڈھل جانے کی وجہ سے ایک کامنس پیدا ہوتی ہے۔ اس کامنس کی یعنی ٹھہراؤ، اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جو نیگیٹو خیالات ہیں نا، وہ تھم جاتے ہیں اور اس کو موقع ملتا ہے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا۔ تو کہا گیا کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، رات کو اٹھنا، غسل لینا ہے غسل لیں، اپنے آپ کو اشنان لیں، پاک کریں، وضو کریں اور بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، خاموشی سے آتم دھیان کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا اسلام کا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ جس کا ذکر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غار حرا کا سفر ہے نا، غار حرا میں جو جایا کرتے تھے وحی آنے سے پہلے، وہ جو ایریا نا، وہ تزکیہ نفس کا ہے، اسپرچویلٹی کا ایک جرنی تھا، جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول شہر سے چھوڑ کر غار حرا، اگر آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ بھی کریں گے تو غار حرا آپ کو اس کی تصویریں نظر آئیں گی، بالکل شہر سے دور تنہائی میں ایک گفا بنی ہوئی ہے، اس میں اللہ کے رسول آ کر ایک غار میں بیٹھتے تھے، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی، اور وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، دھیان کرتے تھے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں نے بریفلی بتایا، ملٹیپل چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اسپرچویلٹی کو گین کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، ستیہ کو تھام لو، حدیث ہے صحیح بخاری میں، ستیہ کو تھام لو، ستیہ ہی تمہیں پار لگائے گا، اور ستیہ ہی پنیوں کی راہ دکھاتا ہے، پنیہ کی راہ ستیہ دکھاتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، یہ پنیہ کی طرف لے کر جاتا ہے ستیہ۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اسلام کے اندر کہ آپ ستیہ کو جب اون کرتے ہو اور صدق کے ساتھ چلتے ہو تو پھر آپ صدیق کا درجہ پاتے ہو۔ جیسے انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس پر عنایت فرماتا ہے چند مناسب، ان میں سے ایک صدیق ہے، یعنی کہ آپ پوتر اور ستیہ، سراپا ستیہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شریر آپ کا ستیہ کا روپ بن جاتا ہے، اتنا آپ پر پرکاش پڑتی ہے ایشور کی۔ یہ چیز آپ کو بیان کی گئی ہے۔ ہمیں بھائی ایک منٹ آپ یہ بتائیے، ابھی تک آپ نے اسپرچولیٹی تو بتائی نہیں۔ اسپرچویلٹی بتائی نہیں، اور کیا بتا رہا ہوں؟ نہیں، آپ یہ بتائیے اسپرچولیٹی ہوتی کیا ہے؟ ویری گڈ، تو یہ سوال کرنا تھا نا، اسلام میں اسپرچویلٹی نہیں ہے تو آپ یہ پوچھیں کہ اسپرچویلٹی ہوتی کیا ہے؟ نہیں، اسپرچویلٹی ہوتی ہے سیلف ریئلائزیشن، ویری اور گڈ آپ جو بتا رہے ہیں اس میں سیلف جٹ صاحب، آپ تو ریئلائزیشن میرے تو ساتھ ہے کھیل گئے ہیں، میں تو اتنا نہیں سنسیئر ہو کے بیان کر رہا تھا، تو آپ نے مجھے اتنی دیر تک مجھے سٹارٹ میں کہنا تھا اسپرچویلٹی ہے کیا، میں آپ کو وہ بتاتا پھر۔ ہاں تو آپ بتائیے نا اس کو، آپ نے اب تک جو بتایا وہ دعا کے بارے میں بتایا، اسپرچولیٹی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ نہیں، دعا ذریعہ ہے، جو پرارتھنا ہوتی ہے یہ مادھیم ہوتا ہے ایشور سے وچار کرنے کا، اس کے ساتھ بات کرنے کا، یہ جو پرارتھنا ہے، اسی لیے پرارتھنا جو ہوتی ہے وہ پورا ایک کانڈ ہے ویدوں کے اندر۔ پھر آپ کہیں گے بیساکھی یوز کر رہا ہے، مگر آپ کا میں نے تھوڑی سننی ہے، میں نے پبلک کو بھی تو بتانا ہے نا۔ ویدوں کے اندر 4 بڑے کانڈ ہیں، ایک کرم کانڈ ہے، اپاسنا کانڈ ہے، اپاسنا کانڈ کے تحت پرارتھنا کانڈ بھی آتی ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ پرارتھنا مادھیم ہے ایشور سے گفتگو کرنے کا، جس طرح دعا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اب میں اسپرچویلٹی کی طرف آؤں گا، پہلے چونکہ آپ نے دعا کی بات کی تو اس کا ذکر کر دوں، اچھا کیا مجھے یاد کروایا، مجھے آیتیں یاد آ گئی اور کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اے نبی جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کو کہو میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ آخری پہر کے اندر آپ نے خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور وہ آپ کو سنتا ہے، چاہے اونچا بولیں یا ہلکا بولیں، من میں بولیں، وہ آپ کو سنتا ہے اور آپ کی پرارتھنا سے مادھیم سے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسپرچویلٹی کے اوپر جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ میری رائے میں ٹو بی ویری آنےسٹ، اسپرچویلٹی موسٹ کمپلیکیٹڈ ہے ڈیفینیشن کے یا پریبھاشا کے اعتبار سے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ جن لوگوں نے جو کہ ایتھیسٹک ویو رکھتے ہیں، جیسے چارواکا ہیں یا سدگرو ٹائپ کے لوگ ہیں یا بودھ ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اسپرچویلٹی کو ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا ہے اور ایکسپلین کیا ہے، جس سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سناتن نے اسپرچویلٹی کو ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا ہے، جیسے آدی شنکر اچاریہ جی، وویکانند جی، یہ وہ بڑے نام ہیں جنہوں نے اسپرچویلٹی کو دویت ادویت کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا کہ جو ایشور ہے اور جو اس کی پرجا ہے، جو اس کی مخلوق ہے، ان کا آپس میں سمبند کیسے اٹوٹ بن سکتا ہے، اس بیس کو انہوں نے اسپرچولی کہا ہے، اسپرچویلٹی کہا ہے، یعنی اس کی طرف لوٹ جانے کو، یعنی میں ہوں، میں منشیہ ہوں، میرا جیون بھی ہے، میری مرتیو بھی ہے، میں اپنے اس جیون کے اندر پورا کشٹ، پوری کوشش اس چیز پہ کروں کہ میں اپنے ایشور کے ساتھ مل جاؤں اور اس میں ڈوب جاؤں۔ اس کو ایکسپلین کیا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسپرچویلٹی کیا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسپرچویلٹی بیسیکلی، یہ ورڈ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں آیا۔ قرآن میں جو ورڈ آیا ہے وہ آیا ہے التقوی، ایک ورڈ تقوی آیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جس ورڈ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ تزکیہ، تطہیر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا ایک ورڈ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر پوری کتاب لکھی امام ابن تیمیہ نے، کتاب الاخلاق لکھی جس میں کتاب الزہد کا ذکر بھی کیا، تو الزہد، زا ہا دال، زہد، تقوی، خشیت، تزکیہ، تطہیر، یہ ساری چیزیں اسلام کے حوالے سے اسپرچویلٹی کے کانٹیکسٹ میں آپ ڈسکس کر سکتے ہو۔ ایکوریٹلی اس کو فٹ نہیں بیٹھتی مگر ڈسکس کر سکتے ہو۔ اب وہ کیا کرتی ہیں؟ اسلام کے نزدیک اسپرچویلٹی کا گول یہ نہیں ہے کہ مخلوق خالق کے اندر گھس جانا یا خالق کے ساتھ مل جانا۔ اسلام کے ہاں اسپرچویلٹی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، اپنے آپ کو ستیہ کے مادھیم سے اس قدر پوتر بنا لینا، اس قدر پوتر کر لینا کہ آپ دنیا کا پنیہ کا کام یا پاپ کا کام، یعنی پاپ چھوڑو اور پنیہ کو سویکار کرو، اس میں دنیا کی لابھ اور لجت نہ ہو، اس کی اچھا نہ ہو۔ اسلام کا یہ مقام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چور سی سی ٹی وی دیکھ کر جھکتا ہے تو اس کے اندر کوئی اچھا انسان نہیں ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی نہ لگا ہوتا تو اس نے چوری کرنی تھی، لڑکی بھی چھیڑنی تھی، مرڈر بھی کرنا تھا۔ اسلام کی اسپرچویلٹی آپ کو اس جگہ پر لے کر جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جہاں کہیں ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو جو کام بھی کرنا ہے اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ کل اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، دنیا کچھ بھی کہے، کچھ بھی سوچے۔ یہ بیسیکلی اسلامک اسپرچویلٹی کی بیس بن سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک دو چیزیں ہیں جو اسلامک اسپرچویلٹی کا سورس بنتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس گیان ہونا چاہیے، گیان، اور گیان سے مراد یہ نہیں کہ بھئی آپ یہ دنیا کی چیزیں، گیان سے مراد ہے آپ کو پتا ہو کہ ایشور کون ہے، آپ کو ستیہ کی کھوج کا طریقہ پتا ہو اور آپ اس میں جا سکو، گیان۔ اور نمبر 2، کرم۔ تو گیان اور کرم، یہ دو چیزوں کے کمبینیشن کے ساتھ آپ اسلامک اسپرچویلٹی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ یہ میں نے بریفلی رکھا ہے، اس میں آپ کو درجنوں 2 کتابیں ہیں، آپ کے لیے نہیں کیونکہ وہ اردو میں آپ کو نہیں آتی ہوگی۔ امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب ہے تزکیہ نفس، 2 جلدوں کے اندر، پی ڈی ایف میں اردو میں مل جائے گی، جس کو شوق ہو وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ کی عربی میں کتاب ہے کتاب الاخلاق، پی ڈی ایف کے اندر مل جائے گی، عربی میں، ترجمہ مجھے نہیں پتا، اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غلام جلانی برق صاحب کی اردو میں کتاب ہے من کی دنیا، اس کو پڑھ لیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ اسلامک اسپرچویلٹی کیسے کام کرتی ہے، ریشنل بیسس کے اوپر، پریکٹیکل بیسس کے اوپر۔ جی، تو میرا یہاں پہ ایک کوشچن ہے، سوری آپ کو برا نہ لگے، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ نے جتنا ہی بتایا مجھے اسپرچولیٹی اب بھی اس میں نہیں دکھائی دی، کیونکہ ٹھیک ہے۔ ہمارے اگر پوچھو گے نہیں اسپرچولیٹی پروسیس کیا ہے ہمارے یہاں پوچھو گے
تو योग है और योग है, ध्यान है, ठीक है, प्राणायाम है, उसके द्वारा आप उसको स्पिरिचुअलिटी कर सकते हो, भक्ति मार्ग है, तो ऐसे बहुत से मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछूँगा कि आप ये बताइए कि अगर कोई आदमी स्पिरिचुअल है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, अगर उसको कोई बुरा-भला कहेगा, तो क्या वो उसकी बात का बुरा मानेगा? या उस पे गुस्सा होगा? ये आपका हाँ, ज़बरदस्त सवाल है। पहले आपकी पिछली बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बात तो ज़हन में रहनी चाहिए कि मैंने खुद स्पिरिचुअलिटी के कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट परिभाषाएँ या डेफिनेशंस को एक्सेप्ट किया है। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम लोग जो इस्लाम है वो शरीयत के ऊपर ज़ोर इसलिए देता है कि ये आपके मुआशरे को रन करता है। स्पिरिचुअलिटी हो सकता है आपको आत्म ध्यान हो जाए, मुझे ना हो पाए, हो सकता है मैं पापी हो जाऊँ, आप पुण्य पा लें। ये चीज़ें सब्जेक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए इस्लाम ने शरीयत पे जोर दिया और आपको अगर नहीं नज़र आ रहा, उसकी वजह ये है कि आपको आपका नज़र आ रहा है और आपको मेरा नज़र आना भी नहीं चाहिए। इसमें आप बुरे नहीं हैं, आप गलत नहीं हो। आपको मेरे वाली नज़र भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपको आपका तरीका नज़र आ रहा है। तो कुल्लु हिज़्ब बिमा लदैहिम फरिहून। तो आपका ये कहना कि जी मुझे इस्लाम में नज़र कोई नहीं आई क्योंकि आमिर आपको भाई, योग नज़र आ गया, भक्ति मार्ग नज़र आ गया, तो ऑब्वियसली वो आपके पास है, आप उसको करें आमिर भाई, और आप बिल्कुल आमिर करें भाई अवश्य। सुनिए, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। भक्ति हाँ, जी, जी, 1 मिनट मैं यहाँ पे जी। हाँ, तो देखो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ रियलाइज़ेशन, आत्मबोध होना, हाँ, खुद ठीक है, जानना कि मैं वेरी कौन गुड। हूँ, मैं क्या हूँ, हाँ, ठीक, ये ठीक पूरा है। संसार है क्या? खुद इस बात का हुँ, एहसास होना अंदर से ज्ञान की ठीक। उपज होना, हुँ, ज्ञान जो है वो अंदर से उपज होना ज्ञान की, वो स्पिरिचुअलिटी है, हुँ, ठीक है? तो ठीक है। वो किस तरह से सेल्फ कर सकते हैं, वो उसकी मैं पूछ रहा था मैं। तो हुँ। आप अगर आप उसकी सेल्फ पूछ रहे थे तो रियलाइज़ेशन मुझे बता नहीं अगर आप सेल्फ रियलाइज़ेशन को कह रहे हैं तो उसका भी कुरान के अंदर ज़िक्र मिलता है। ठीक है ना? कुरान के अंदर ज़िक्र मिलता है। तो मैं वही तो पूछ रहा कुरान हूँ में कि अल्लाह ताला इस्लाम के हाँ, अंदर जो सेल्फ रियलाइज़ेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ है? हाँ, वो आपको कौन-सा बताया ऐसा मतलब उसको कि योग है? बताया एक्सप्लेन क्या किया है, क्या प्रोसेस होती जिसको है? समझ आनी है, जिसको समझ आएगी, आपको वो नज़र नहीं आया। मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है और ये दूसरी बार नहीं, इस इश्यू को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने एक्सप्लेन किया है कि तहज्जुद का एक प्रोसेस है हमारे यहाँ, ठीक है? नंबर 2 ज्ञान का मैंने आपको बताया। अज़कार का ज़िक्र आपको बताया, पाकी साफ़ी का बताया, यहाँ तक बताया कि उसका क्लाइमेक्स हमारे नज़दीक ये मानिए मैंने ब्रीफली आपको बताया। हमारे नज़दीक यहाँ तक उसका क्लाइमेक्स माना जाता है कि आप पाप और पुण्य किसी लाभ के लिए या अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इसलिए कर रहे होते हो कि वही सत्य है। यही आपको चीज़ बता रहा हूँ जिसको समझना है। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। क्या मतलब है? डर का क्या मतलब होता है? आपके नज़दीक तक़वे का। हमारे नज़दीक तक़वा बोला जाता है परहेज़गारी के माना के अंदर। क्या मतलब है? अपने आप को पाक करना, अपनी आत्मा को पवित्र करना, इसको तक़वा बोलते हैं, जिसका आम तर्जुमा डरो कर लिया जाता है। क्यों डरो किया जाता है? क्योंकि आप किसी से डर के अच्छा कर रहे हो। हालाँकि उसका जेन्युइन मतलब होता है तक़वा का मतलब होता है परहेज़गारी, जिसकी ट्रांसलेशन परहेज़गारी भी मिलती है। अब मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम आमिर भाई कमा कुतिबा अलै सुने ज़रा समझना आपने नहीं समझना मैं किसी और को समझा दूँगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ा, भूख क्या है? हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, साल में 1 बार और नफ़ली हमारे कितने गुज़रते हैं, जुमेरात को भी रख सकते हैं, पीर को भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हम 15 दिन बाद रोज़ा भी रख सकते हैं और 1 दिन छोड़ के 1 दिन रोज़ा रखने की भी इस्लाम में इजाज़त है। रोज़े क्या करते हैं? जो फ़ास्टिंग होती है, फ़ास्टिंग आपके अंदर जो आग होती है अग्नि, जो आपको नेगेटिव चीज़ें लेके जाती है। मिसाल के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा खाऊँगा, तो मुझे सेक्स करने की, एग्रेशन की, गुस्सा, अहंकार, तेजस्वी हो जाऊँगा। और अगर मैं भूखा रहूँगा, पेट खाली रखूँगा, जिस तरह के सन्यासी रखा करते थे कि मुट्ठी भर जौ खाना या थोड़ा-सा पानी पी लेना या जूती ना पहनना, जैसे सन्यासी का ज़िक्र मिलता है संस्कार विधि के अंदर भी, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रोज़ा क्या करता है, वो आपकी भूख की वजह से आपको धीमा करता है। आपको ये एहसास दिलाता है कि गुर्बत में, कमज़ोरी में आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है, कैसे आजिज़ी इंकिसारी के साथ और लोगों को बाँटना है। खैर बहरहाल बड़ी चीज़ें हैं, वापस आ रहा हूँ जो इश्यू था। तो तत्तकून तत्ताकून का मतलब क्या है? परहेज़गारी इख्तियार करो। क्या मतलब है परहेज़गारी का? अपने आप को पाक करो, पवित्र करो। आप हैरान होगे कि हम सिर्फ़ आत्म ध्यान से तक़वा आमिर भाई हासिल नहीं करते, बल्कि मुआशरे आमिर में भाई सोशल जस्टिस पैदा करने को भी हम तक़वा कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, ए दिलू यानी धर्म को स्थापित करना भी
بیسیکلی اسپرچویلٹی ہے ہمارے نزدیک. تو اللہ یعنی جی جی غفا آپ میں نے بھائی جانا, سن ایک منٹ بیوی بچوں کو چھوڑ ایک دینا, منٹ لنگی پہن لینا, تتی تیاگ دینا, برہمچاری بن جانا, یہ صرف اسپرچویلٹی نہیں ہے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک دھرم کو ستاپت کرنا, پالیٹکس کرنا, میدان میں نکلنا, یہ بھی اسپرچویلٹی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا الا ان لا آپ تعدلوا ایک منٹ اعدلوا هو رک اقرب جائے للتقوى. جسٹس قائم ایک منٹ کرو, رک جائے یہ